السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان 77 سال میں آج کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کا سیاسی مسئلہ دیکھ لیں، پاکستان کے اداروں کے حوالے سے دیکھ لیں، پاکستان کے معاشی پوزیشن دیکھ لیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان 77 سال میں مسلسل نیچے جاتا رہا ہے۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا 70 کے بعد کہ ملک میں دو سیاسی جماعتوں کی حکومت رہی، یا تو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، اور اب تک بیچ میں صرف کبھی مارشل لا آیا یا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی یا قومی حکومت بنائی گئی، بہت کم، لیکن زیادہ تر جو حکومتیں رہیں وہ پیپلز پارٹی کی حکومت یا پی ایم ایل این کی حکومت، اور آج بھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت رہی ہے، بلکہ اب تو دونوں مل کے حکومت کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ بیچ میں عمران خان کی حکومت آئی جو تقریباً 3 سال 7 ماہ رہی۔ اچھا، یہاں میں بتاتا چلوں کہ افواج پاکستان ایک ادارہ ہے، الیکشن کمیشن، کئی آئینی ادارے ہیں، پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جس کی سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ سارے اداروں کی مدر انسٹیٹیوشن ہے۔ پھر الیکشن کمیشن ایک ادارہ، عدلیہ ایک ادارہ، فوج ایک ادارہ، اور بھی بہت سے احتسابی ادارے۔ لیکن جو ادارہ جس نے اپنے آپ کو منظم کیا، مضبوط بنایا، حالانکہ اس پر بہت سی انگلیاں اٹھی کہ فوج اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، حالانکہ فوج کا بجٹ 11 بلین ہے، اور ہندوستان جس کو شکست دی ہے اس کا تو 87 بلین ہے۔ پاکستانی فوج 6 لاکھ ایکٹیو فوج ہے اور 4 لاکھ ریزرو فوج ہے، ان کے پاس 12 لاکھ ریزرو اور 15 لاکھ ایکٹیو فوج ہے۔ وار ہیڈز بھی تقریباً، ایٹمی وار ہیڈز تقریباً اب برابر ہو گئے، پہلے پاکستان کو اس میں زیادہ فوقیت تھی، یعنی 176 وار ہیڈز ہیں ایٹم بم، بھارت کے پاس 172 ہیں۔ جنگی سامان بھارت کے پاس پاکستان سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی افواج پاکستان نے صرف 4 گھنٹے میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، پوری دنیا نے دیکھا۔ کیوں؟ ایک کمزور معیشت، سسکتی ہوئی معیشت، دہشت گردی میں گرا ہوا پاکستان، بھوک اور افلاس عوام میں موجود، معاشی طور پر جیسے میں نے کہا کہ سسکتا ہوا پاکستان معاشی طور پر، اس کے علاوہ سیاسی نظام بہت کمزور، حکومت بہت کمزور ترین، عوام کی اس کو حمایت حاصل نہیں ہے اس حکومت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ 2024 کے الیکشنز میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت بنا دی گئی، چلو بھائی بنا دی گئی، لیکن کمزور حکومت، کمزور سیاسی نظام، کمزور معاشی نظام۔ لیکن ایک ادارہ فوج جو پروفیشنل ادارہ تھا، جس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، ان تمام چیزوں کے باوجود انگلیاں بھی اٹھتی رہیں، ان پر بہت الزامات بھی لگے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ادارے کو منظم کرتے رہے، مضبوط کرتے رہے۔ اور جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو جو ہے وہ 4 گھنٹے میں عبرتناک شکست دے دی۔ لیکن پاکستان کے بقیہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ حکومت تو بہت کمزور ہے، پارلیمنٹ جو مدر آف دا انسٹیٹیوشن کہلاتی ہے وہ تباہی کے دہانے پہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج۔ اس میں جانے والے لوگ وہ ہیں جو اربوں اور کھربوں روپے ڈال کر جیتتے ہیں، جو عوام کے اصل نمائندے نہیں ہیں، جہاں اصل نمائندے نہیں جا رہے ہیں، جہاں قانون سازی عوام کے لیے نہیں ہوتی، 280 آرٹیکلز اور 7 شیڈیول جو پاکستان کا آئین ہے اس پہ کام نہیں ہوتا، تو وہ ادارہ تباہ ہے۔ اور 1956 سے ایک اہم ترین ادارہ جو کبھی بنتا ہے کبھی اجڑتا ہے، میجورٹی آف دا وقت وہ ادارہ
اجڑا ہے, کمزور ہوا ہے, تباہ ہوا ہے. اللہ نے اپنے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ طاقت دی تو وہ عدالت کو دی, قاضی کو دی. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی سب سے بڑی تباہی کے ذمہ دار, کیونکہ انہی کے پاس کنٹرول ہے نا, انہوں نے احتساب اداروں کو چیک کرنا ہے, انہوں نے پارلیمنٹیرین کو چیک کرنا ہے, انہوں نے اشرافیہ کو چیک کرنا ہے, انہوں نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, انہوں نے پبلک کو چیک کرنا ہے, انہوں نے عوام کو چیک کرنا ہے, انہوں نے فوج کو چیک کرنا ہے, انہوں نے سب کو چیک کرنا ہے. سارے اختیارات ان کے پاس ہیں. لیکن جب یہ خود کمزور ہوں گے, یہ خود مفادات کا شکار ہوں گے, یہ خود کرپشن میں انوالو ہوں گے, یہ خود میرٹ کی دھجیاں بکھیر کر ان اداروں میں لوگ آتے ہوں گے, تو پھر یہ ادارہ تو کمزور ترین ادارہ. اور آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی ناکام اور کمزور ترین ادارہ بن گیا ہے. پارلیمنٹ کے بعد عدلیہ, عدلیہ کے بعد آ جائیے الیکشن کمیشن. الیکشن کمیشن تو چلتی ہے جس طرح گھوڑے چلتے ہیں نا, ادھر موڑا ادھر موڑا, تو الیکشن کمیشن تو کسی کے اشارے پہ چلتی ہے. حکومت کا اشارہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہو, اس پہ چلتا ہے الیکشن کمیشن. اعزازات خود مختار الیکشن کمیشن کہاں ہے؟ یہ الیکشن کمیشن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس طاقت یہ آزاد اور خود مختار ہے, اور سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت ہوتی ہے چیف الیکشن کمشنر کی, الیکشن کمیشن کی, لیکن ان کی تو باغ ڈور اسٹیبلشمنٹس اور حکومت کے پاس ہوتی ہے. اور یہ اپنے مفادات کے لیے ڈر اور خوف سے اس ادارے کو تباہ کر کے, الیکشن کو تباہ کر کے, پارلیمنٹ کو تباہ کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں. احتسابی ادارے, نیب, اینٹی کرپشنز, FIA, یہ بھی سب سیاسی پولرائزیشن ہو چکی ہے. اس میں وہ لوگ لائے جاتے ہیں جو حکومت, سیاسی لوگوں یا اشرافیہ یا اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. تو کوئی دو رائے نہیں ہے, پاکستان کی اندر صرف ایک منظم ادارہ ہے, اور اس نے اپنے اوپر ہزاروں تنقید سہی, لیکن اس نے وہ اپنے آپ کو مضبوط کیا. اور اگر آج فوج مضبوط نہیں ہوتی, یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ فوج کے پیچھے اگر پوری قوم نہ ہو تو فوج جنگ نہیں جیت سکتی. یقیناً فوج کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی, لیکن بحیثیت ادارہ ایک پروفیشنل اور مضبوط ادارہ کے طور پہ فوج نظر آئی. اور اس کے بعد اس فوج جو بحیثیت ایک ادارہ منظم پروفیشنل تھا, جذبہ ایمانی اور جذبہ شہادت کے ساتھ پوری قوم اور اللہ کی مدد سے ایک سے کئی گنا طاقتور ملک کو شکست دی. صرف اللہ کی مدد, نصرت, قوم پیچھے کھڑی ہے, لیکن بحیثیت ایک ادارہ, حالانکہ بہت سے فیکٹرز میں پریشانی تھی, کمزور معیشت, سستی معیشت, کمزور سیاسی نظام, آپ کے حکومت ناکارہ, بیکار حکومت, اور فوج نے صرف اپنی مضبوطی, ادارے کی مضبوطی جو کرتی رہی, وہ ایک محدود بجٹ پہ, حالانکہ الزام لگتا ہوا سب فوج کھا جاتی ہے, لیکن اس ادارے نے آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند کر دیا. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جن کے پاس عدلیہ ہے, جن کے پاس پارلیمنٹ ہے, جن کے پاس الیکشن کمیشن ہے, جن کے پاس احتسابی ادارے ہیں, کہ انہوں نے اس ادارے کو مضبوط کرنے کے بجائے اس ادارے کو تباہ کر دیا. حکومت تو پہلے ہی تباہ ہے, یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.